السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا ہی حرمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کی عزت اور عظمت اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں بھی تھی۔ کافر اور غیر مسلم بھی اس مہینے کی عزت اور عظمت کیا کرتے تھے، اور یہ مہینے میں لڑنا، جھگڑنا، جنگ کرنے کو وہ ناجائز سمجھا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینے میں کئی ایک تاریخی اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جس کو ہم عاشوراء کہتے ہیں، اس عاشورے کے دن بھی بڑے اہم چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ دنیا کی ابتدا بھی اسی عاشورے کے دن سے ہوئی تھی، اور اس دنیا کی انتہا بھی عاشورے کے دن ہی سے ہوگی، یعنی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی، اور جب قیامت آئے گی تو وہ یوم عاشوراء ہی رہے گا۔ اور یہ یوم عاشوراء، یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کا خاص تعلق رہا ہے۔ کئی ایک ان کے ساتھ معاملے اور فضیلتیں اور ان کی زندگیوں میں برکات اس دن کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی روز یوم عاشوراء کے دن قبول فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کے ساتھ ڈوبنے سے جو بچا لیا تھا، وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا گیا تھا جب لوگوں نے ان کو پھانسی دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے اعتبار سے 40ویں دن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ دن بھی یوم عاشوراء تھا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک تسبیح کیا کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح کی، یہ کلمے کی تکرار بار بار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمے کی تکرار اگر نہیں کرتے تو ہم ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ ان کی اس تکرار کلمے کی وجہ سے، اس تسبیح اور پاکی کی وجہ سے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے
امت مسلمہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ کلمہ بڑا ہی جلالی اور بڑا ہی بابرکت کلمہ ہے، تسبیح، کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی میں اس کا ورد اور اس کا ختم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی پریشانی اور مصیبت کو ٹالتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو تورات نازل فرمائی تھی وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا، اور ہم کلامی جو فرمائی تو وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ یہی نہیں بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور آپ کے ماننے والوں کو نجات جو عطا فرمائی، وہ بھی یوم عاشوراء ہی کا دن تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ کافی دنوں سے مریض اور علیل تھے، بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے شفا یابی کا حکم جو فرمایا تو وہ شفا یابی ان کو ملی، تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کئی سال بچھڑے ہوئے تھے، جب دونوں کی بچھڑنے کے بعد ملاقات ہوئی تو ملاقات کا دن بھی یوم عاشوراء تھا۔ اس قسم کے کئی ایک واقعات کتابوں میں ہم کو ملتے ہیں کہ یہ واقعات اس دن رونما ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے جب آپ مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کے دن۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ اب تو ہمارے لیے نفل ہے، لیکن یہ رمضان کے روزے کے فرضیت نازل ہونے سے پہلے، اترنے سے پہلے، یہ محرم کے 10 محرم کا روزہ فرض تھا پہلے، اور جب 10 رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تو اب محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن استحباب، مستحب ہونا، نفل ہونا باقی رہے گا اس کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیوں اس دن تم روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو کئی کمالات ان سے کا اظہار ہوا ہے، وہ فرعون کے ظلم اور بربریت سے بھی محفوظ رہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی بھی آج ہی فرمایا تھا، کئی ایک چیزیں ان سے ہوئی ہے تو ہم شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں، تابعداری کرنے میں۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9 اور 10 کا روزہ یا 10 11 کا روزہ 2 روزے رکھا کریں گے، تاکہ محرم یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہودیوں سے مشابہت کا یہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے مشابہت بھی ختم ہو جائے اس کے لیے۔ تو حضور نے یہ فرمایا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے عام روزے، ایک روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ شب برات کا کوئی روزہ رکھتا ہے، شب معراج کا روزہ رکھتا ہے، اور بیچوں میں روزہ رکھتا ہے پیر کا، جمعرات کا، ایک روزہ رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک عاشورے کے روزے کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ عاشورے کا ایک دن کا روزہ رکھنا یہ کراہت سے خالی نہیں، مکروہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور چنانچہ اس کی بڑی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ یہ رکھنا یہ مستحب اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ واقعات جو رونما ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم واقعہ حضور پاک علیہ السلام کے حیات ظاہری کے بعد جو اہم واقعہ ہوا وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ بھی یوم عاشوراء کو ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ ہو کر اس یوم عاشوراء کی اہمیت اور فضیلت کو اور اضافہ کر دیا، 4 چاند لگا دیا اس کے اندر۔ یہ اہم واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو رونما ہوا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے
یوم عاشورہ کو آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی، جانثاروں کی، اہل بیت کی اور آپ کے ساتھیوں کی، تو یہ شہادت یقیناً یہ بڑی فضیلت والی شہادت ہے، اور شہادت وہ مقام و مرتبے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو یہ شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کو یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا۔ یہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی حبیبک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما، میں دشمن کے مقابلے میں مارا جاؤں، دشمن کے ہاتھوں سے، غیر مسلموں کے ہاتھوں سے مارا جاؤں، اور میری موت تو تیرے حبیب کے دیار میں نصیب فرما۔ دو دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو ان کی قبول فرمایا، شہادت کا مرتبہ بھی ملا، اور بلد رسول کا شہر ہی نہیں بلکہ روضہ رسول میں آپ کو جگہ بھی مرحمت کی گئی اس کے اندر۔ تو یہ شہادت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب شہادت کے معنی کیا ہوتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کے معنی یہ گواہ کو بھی بولتے ہیں، شہید کے معنی حاضر کو بھی بولتے ہیں، موجود کو بھی بولتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ شہیدہ یشہد معنی حاضر ہونا۔ تو اب یہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے اس کی مختلف توجیحات ذکر کی ہیں کہ جب شہید کی روح کو نکالا جاتا ہے تو شہید کی روح نکلنے کے ساتھ ہی رب کے بارگاہ میں اعلیٰ علیین میں اس کی روح جا کر پہنچ جاتی ہے، حاضر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے اور ایک معنی یہ بھی کہے گئے ہیں کہ جب شہید کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتوں کی جھرمٹ میں اس کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے حاضر ہو کر اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رب کے بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ بعض روایتوں سے بعض ہمارے اسلاف نے یہ تک کہا کہ عام لوگوں کی روح کو تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، لیکن شہید کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے شایان شان طریقے سے خود اپنی نگرانی میں شہید کی روح کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے شہید کو جو لذت اور لطف اور مزہ ملتا ہے روح نکلتے وقت میں کہ اب جو جان بخشنے والا ہی جان لینے کے لیے آیا ہے یہاں پر، تو اب بتائیے کہ اس کے اندر کتنا لطف اور مزہ حاصل ہوگا اس کے اندر، کہ سامنے رب تبارک و تعالیٰ جس نے ہم کو حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے وہی اپنے دستہ قدرت سے روح نکال رہا ہے، تو اس مزے میں اور اس کا لطف کا کیا عالم ہوگا کہ وہ شہید ہی کو معلوم ہے کہ کتنا اس کو مزہ آتا ہوگا اس کے اندر۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ایک شخص کو 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی، 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، تو 99 کوڑے اس کو لگائے گئے تو ایک آواز نہیں نکالا۔ 100ویں کوڑے کے وقت میں اس نے ایک چیخ ماری، آہ نکالی اور بڑی درد کی آواز نکالی، تو لوگوں نے کہا کہ 99 کوڑے پڑے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جو ایک آخری کوڑے کے وقت تو نے تکلیف کا اظہار کیا، تو اس نے کیا کہا کہ 99 کوڑے مارنے تک میرا محبوب، میری محبوبہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کے دیدار کے لطف میں مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، لیکن 99 کوڑے پڑنے کے بعد وہ محبوبہ میری سامنے سے گزر گئی تو مجھے تکلیف کا جب احساس ہوا۔ ایک محبوب مجازی جب سامنے ہوتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، تو محبوب حقیقی جب سامنے آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اب بتائیے کیا تکلیف ہوگی۔ یا تکلیف تو درکنار، لطف اور مزہ آتا ہے شہید کو۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد شہید وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہا گیا، جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز جس کی تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، ہر چیز ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی شہید جنت میں جانے کے بعد کوئی اور دوسری تمنا تو نہیں کرے گا، ہر تمنا ملے گی۔ ایک تمنا کرے گا کہ بار الہ مجھے دنیا میں بار بار زندگی عطا فرما، اور ہر بار مجھے ایسی موت نصیب فرما کہ تیری راہ میں لڑ کر مقابلہ کر کے جام شہادت کو نوش کروں میں۔ وہ یہ خواہش کرے گا مجھے دوبارہ زندگی دے،
10 مرتبہ 20 مرتبہ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر آؤں میں اور طبعی موت نہ ہو بلکہ تیری راہ میں میں جام شہادت نوش کروں، کیونکہ تیری راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا جو مزہ مجھے ملا ہے وہ مزہ یہ اور موتوں میں یہ مزہ نہیں آتا، مجھے بار بار نصیب فرما، یہ تمنا کرے گا شہید۔ اسی وجہ سے یہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شہادت کا بڑا بلند و بالا مقام ہے، اس کے اندر روایتوں میں حدیث و شریف میں آتا ہے کہ شہید کے لیے کئی ایک فضائل ہے، من جملہ ان میں کہ یہ بھی ہے کہ جب شہید کی روح نکل جاتی ہے تو شہید کی روح نکلنے کے ساتھ ہی اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ فوراً مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے، اور پھر شہید موت کی تکلیف سے یہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کی ہولناکی سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور شہید یہ کیا ہوتا ہے جب اس کو مرنے کے ساتھ ہی جنتی حلہ اور لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ عام لوگ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے اس وقت لباس پہنیں گے، شہید کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مرنے کے ساتھ ہی جنتی لباس پہنا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت یہ جب شہید کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنتی لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے، حوروں میں سے کسی حوروں سے اس کی شادی بھی کرا دی جاتی ہے۔ تو یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اب کئی قسم کی شہادتیں وہاں پر ہوئی ہے، اور شہادت حضرت جیسے ابھی کہا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، کئی ایک شہادتیں ہوئی، حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا گیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں شہادت عظمیٰ سب سے بڑی شہادت جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ کو مقام و مرتبہ جو آپ کو شہادت عظمیٰ کا ملا، بڑی شہادت آپ کی شہادت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کی شہادت ان کی تن تنہا شہادت تھی، امام حسین کی شہادت تن تنہا نہیں تھی بلکہ پورے خانوادے کے ساتھ آپ کی شہادت تھی، اور مختلف قسم کے ان کو تکالیف دے کر آپ کو شہید کیا گیا تھا، اس وجہ سے آپ کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو جب جہاد کے میدان میں جاتا ہے، جنگ کے میدان میں جاتا ہے کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جانے کے بعد اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں مارا جاؤں گا، ممکن ہے کہ میں بچ کر بھی واپس آ سکتا ہوں، یہ امکان رہتا ہے یا اس کو امید لگی بھی رہتی ہے۔ تو اور لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ عام شہید یہ شہادت پانے کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے شہادت ملی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، اسی وقت سے آپ کو اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ تو جو شہادت کی بات پہلے ہی سے مل جاتی ہے تو وہ بڑی ہی المناک ہوتی ہے۔ ایک وقتی طور پر مقابلہ کرتے وقت انسان شہادت کا مقام پالے یہ اور بات ہے، لیکن پہلے ہی زندگی ہی میں یہ شہادت کی یہ خبر دے دی جائے تو یہ بہت ہی بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دے دی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کی شہادت کی اطلاع دی، جیسا کہ روایتوں میں کثرت سے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہاں کی مٹی بھی لا کر دی گئی، آپ وہاں کا مقام بھی بتلا دیا گیا، کس مقام پر آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور اس مقام کی مٹی بھی لا کر بیان کی گئی، کس سن اور ہجری میں یہ واقعہ ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کی بھی پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ، اب دیکھیے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے چہیتے اور لاڈلے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ من احب حسنا و حسینا فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اور ومن ابغض حسنا و حسینا، جس نے حسن و حسین سے بغض کیا، دل میں دشمنی اور کینہ رکھا، اس نے مجھ سے دشمنی اور کینہ رکھی، اور جس نے مجھ سے کینہ کپٹ رکھا وہ اللہ سے کپٹ اور کینہ رکھا، دشمنی رکھی، اور جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ تو ایسی ذات کہ جس کی محبت نبی کی محبت، جس کی چاہت نبی کی چاہت ہو، کہ جن سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا، جن کی چاہت نبی کی چاہت ہو، اور جن کو تکلیف پہنچانا نبی کو تکلیف پہنچانے کا قائم مقام ہے، اس ذات کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یؤذینی ما آذاہ، کہ جو چیز میرے حسین کو تکلیف پہنچاتی ہے مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا رونا یہ آپ کو گوارا نہیں تھا، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے رونے سے نبی پاک علیہ السلام بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی محبت کہ ایسی نواسوں سے محبت، یہ تاریخ دنیا میں کبھی بھی آپ کسی بھی ایسی محبت کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ان نواسوں سے محبت کی ہے، اور نواسوں کے ساتھ جو محبت کے جو طور طریقے اختیار کیے ہیں، وہ طور طریقے وہ عام لوگ اپنے لحاظ سے وہ طریقے اختیار نہیں کر سکتے۔ ایسے چیزیں کہ آج ہم اپنے نواسوں کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، لیکن بتائیے کبھی ہم اپنے پیٹھ پر اس کو سوار کر اس کو ساتھ ایسا بھی کھیلا کرتے ہیں؟ پیٹھ پر حضور پاک علیہ السلام اپنے دوش مبارک پر سوار کرا کر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو یہ سواری بن جاتے تھے، ان کو سوار بنا کر اپنے پیٹھ پر بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابی نے دیکھا کہ امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہ حضور کے دوش مبارک پر سوار ہے، تو کیا کہا کہ کیا ہی بہترین سواری ہے کہ امام الانبیاء کی سواری ہے، اس پہ یہ سوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سواری کی تعریف کی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم سواری کی تعریف یعنی میری تعریف کر رہے ہو، سوار کو بھی تو دیکھو کہ سوار بھی کیسی شان والا سوار ہے۔ تو حضور نے سوار کی تعریف فرمائی۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام ان سے ایسی محبت کہ ان سے جو محبت کرے ان سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ محبت کا دیکھیے کہ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے اندر۔ جو بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، حضور پاک علیہ السلام اس کو بھی سینے سے لگاتے اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلا کرتا ہے، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کو پہلے ہی سے آپ کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور یہ آپ ہی کے امت کے چند لوگ، یہ بے وفا لوگ، فاسق و فاجر گناہ گار لوگ آپ کو شہید کریں گے، اور کس سن میں یہ واقعہ ہوگا اس کی بھی خبر دے دی گئی تھی۔ سن 60-61 ہجری میں یہ واقعہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیثوں میں یہ پناہ مانگتے تھے، اور پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے کہ 60 اور 61 ہجری کے فتنوں سے پناہ مانگو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سن 60-61 ہجری سے پہلے دنیا سے مجھے اٹھا لے، کیونکہ سن 60 اور 61 ہجری میں خطرناک فتنے ہونے والے ہیں۔ کیا فتنہ ہونے والا ہے، کیا واقعات ہونے والے ہیں؟ سب سے المناک کربناک واقعہ جو ہونے والا تھا 61 ہجری میں، وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا فرما رہے ہیں، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ 60 سے پہلے دنیا سے آپ پردہ فرما لیے۔ تو یہ واقعات کا، یہ شہادت کا ہونے کا ثبوت، یہ حتمی طور پر، قطعی طور پر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی احادیث کے ذریعے سے فرما دیا تھا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے اس کے اندر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے رفقا، ان کے ساتھی جب آپ کو کوفے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو روکا اور آپ کو اصرار کیا کہ آپ ادھر مت جائیے اور آپ دوسرے مقام پر چلے جائیے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے کیوں نہیں، ان کے مشورے کو کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کر کے بتلاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹ کر کسی دوسرے مقام پر اگر چلے جاتے تو جان بچ جاتی،
حضور خبر دے رہے ہیں شہادت کی، اور یہ تعویلیں کر رہے ہیں جان کے بچ جانے کی۔ اب بتائیے اس کے اندر کس کی بات حقیقت پر مبنی ہوگی، کس کی بات ثابت ہوگی اس کے اندر؟ آپ کو معلوم تھا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، جب سب لوگ مشورہ دینے لگے تو آپ نے کہا کہ صحیح ہے، تمہاری بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کیا کروں، میں نے اپنے نانا جان سے جو بات سنی ہے وہ بات ہو کر رہنے والی ہے اس کے اندر، میں یہاں جہانے سے رک نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ میں کیا ہے، شہادت کے وہ مقام اور مرتبہ جو مجھے ملنے والا ہے میں اس سے بھی پلٹ نہیں سکتا، آپ نے فرمایا۔ تو اسی وجہ سے کہ اب یہاں پر اس زمانے میں مختلف قسم کے لوگ یہاں پر باتیں کرتے ہیں اس کے اندر، کہ اب بعض تو ایسے ہیں کہ دیکھیے اہل بیت کی محبت، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، ان لوگوں کی محبت کہ دین سے تعلق رکھنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ پر، اور بچانے کو جا رہے ہیں یزید کو۔ کہتے ہیں کہ وہ یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا، وہ اس کا قصور نہیں تھا، اور امام حسین کی شہادت میں وہ مجرم نہیں تھا، یہ عبداللہ بن زیاد ہے، فلاں فلاں دوسرے لوگ بغیر اس کے حکم کے اپنے طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس قسم کی تعویلیں کر کر یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب بتائیے کہ جن کی محبت ایمان کا جز اور حصہ ہے، جن کی محبت سے ایمان مکمل ہوتا ہے، آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ایک فاسق و فاجر لعین و بدبخت شخص کی طرفداری کر رہے ہیں وہاں پر آپ۔ اب دیکھیے تو آپ کے اپنے ایمان کی آپ کو خبر لینی چاہیے کہ آپ کس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ آپ یہاں تو آپ کا یہ ذمہ اور فریضہ تھا کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرفداری کرتے، اور یزید بدبخت اور پلید کے لیے یہ اس کے برا ہونے کی جو تمام تاریخ کی کتابوں میں برا ہونے کی گواہی ہر ایک نے دیا ہے، اس کے برا ہونے کے تعلق سے آپ بھی یقین رکھتے اور اس عقیدہ رکھتے اس کے اندر، کیونکہ یزید ایسا خطرناک شخص تھا، ایسا برا شخص تھا، ایسا فاسق و فاجر تھا کہ جس کے گناہوں اور فسق و فجور کی ایک بڑی لسٹ اگر بھی تیار کی لی جائے تو بھی کم ہے اس کے اندر، اتنا خطرناک گناہ گار شخص تھا وہ یزید۔ اسی وجہ سے تو امام جب لوگوں نے کہا اس کے اندر یزید کی بیعت کے تعلق سے، جب انہیں بارہا اصرار کرنے لگا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی کیسے بیعت کرے گا؟ ایک دو جملوں میں آپ نے کیسی بڑی بات کہہ دی اس کے اندر، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی کیسے بیعت کرے گا؟ میرا مقام و مرتبہ اللہ نے وہ بنایا ہے، سید شباب اہل الجنہ، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، وہ بدبخت فاسق و فاجر لواطت اور شراب میں لطفت رہنے والا، میں مجھ جیسا کمال شخصیت رکھنے والا اس جیسے بدبخت کی کیسے پر اور اتباع کرے گا، بیعت کرے گا؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا اس کے اندر، اور چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار اسی وجہ سے کیا کہ اس کا فسق و فجور مشہور تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ بڑا ہی گناہ گار شخص تھا یہ، اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارا کرتا تھا، یہ ہمیشہ شراب کا دورہ چلا کرتا تھا، یہ لونڈوں کا ناچ گانا دکھا کرتا تھا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ لواطت بھی کرتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زانی بھی تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ پھوپھی اور خالہ سے بھتیجی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی وجہ سے کیا ہے، بعض غیر مسلموں نے یہاں تک یہ کہہ دیا اس کے اندر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف آواز اٹھا کر آپ نے ایک اہم کارنامہ یہ ادا کیا کہ آپ نے پھوپھی اور چاچی اور اپنے بھتیجی بھانجی خالہ کی عزت کو بچا لیا، اور یہ بتلا دیا کہ امام حسین نے کہ دیکھو جو شخص اپنے حرمات محرمات کے حرمت کو پامال کر رہا ہے، میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ آواز اٹھا کر آپ نے ان محترم شخصیتوں کی حرمت اور عزت کی حفاظت فرما لیا۔ تو ایسا خطرناک شخص تھا، کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور یہ جوے کا یہ ہر قسم کی خرابی اور گناہ اس کے اندر پائے جاتے تھے اس کے اندر۔
نمازوں کا پابند نہیں، یہ ہر قسم کی برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور اب بتائیے کہ ایسے شخص سے یہ کیسے بیعت کی جاتی تھی؟ اور چنانچہ یہ اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے جب شہید کرنے کا معاملہ آیا تو یہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد وہ بدبخت نہ کعبے کی حرمت کا خیال کرا، نہ مدینہ کی حرمت کا خیال کرا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو شہید کرنے کے بعد اب دیکھا کہ مختلف مکے اور مدینہ میں بغاوت، اس کے خلاف بغاوت پھیل رہی ہے، ہر کوئی دشمن ہو جا رہا ہے کہ اہل بیت کے اتنے لوگوں کو اس نے شہید کر دیا۔ جب دیکھا تو اس نے کیا کیا، مکے میں آ کر کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیق سے پتھروں کی بارش برسائی اس کے اندر، ایسا پتھروں کی توپوں کے ذریعے سے وہ پتھریں برسائے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار گر گئی اور جل کر کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جل گیا، یہ بھی روایت میں آتا ہے اس کے اندر۔ اور کہا کہ یہ بھی کہا کہ تم لوگ پھر ادھر مدینہ منورہ میں بھی جا کر بربریت کا اظہار کیا، اور کیا کہا کہ 3 دن تک مدینہ منورہ میں اذان ہونے نہیں دیا، مساجد میں مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا اس کے اندر۔ ایسے گھناؤنی حرکتیں اس یزید پلید نے کیا ہے اس کے اندر۔ تو چنانچہ یہ تک کہہ دیا کہ ہم سے بغاوت کرنے والے مسلمانوں کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے فوج کے سپہ سالوں اور فوج کے لوگوں، تم یہ میرے سے بغاوت کرنے والوں کی ماں بہنوں کے ساتھ تم زنا بھی کرو، تمہارے لیے اجازت ہے اس کے اندر۔ 3 دن تک اس نے کھلے عام اجازت دے ڈالی، جو چاہے کرو، زنا کرو، بربریت کرو، جو چاہے کرو اس کے اندر۔ ایسا خطرناک شخص تھا یہ بڑا۔ اب اسی وجہ سے کیا روایتوں میں آتا ہے اس کے اندر کہ یہ بدبخت جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے بعد یہ معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل کرو گے ویسا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بھی بڑی خطرناک موت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خطرناک طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے، اس کے اندر تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو پیٹ کا درد پیدا ہوا۔ اب یہ جب دیکھا کہ بغاوت عام ہو گئی ہے، چو طرف سے میرے خلاف دشمنی پھیل رہی ہے، تو اب اس نے کہا کہ اب یہاں سے کدھر دور مقام پر نکل جانا۔ دور مقام پر جب چلا گیا اور کافی دن تک وہاں پر غائب رہا تو دیکھا یہ گیا کہ اس کے ایک قسم کی وہ زمانے میں ایک مرض تھا، وہ اس قسم کا مرض کنجلخت وغیرہ کا نام دیا گیا ہے، وہ مرض پیدا ہوا تو اس کے پیٹ میں ایسا چھالے آ گئے اس کے پیٹ میں کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کے رفقا اور ساتھیوں کو جو پانی سے ترسایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مرتے وقت اس کو پانی سے ترسایا اس کے اندر، تو پیٹ میں جلنا پیدا ہو گیا، تو وہ پانی پانی کہتا تھا، تو جب پانی اس کو پلایا جاتا تو پیٹ میں اور آگ لگ جاتی اس کے اندر، اور چیخا مارتا تھا اس کے اندر، وہ پانی پی نہیں سک رہا تھا آخری میں پیاس لگنے کے باوجود بھی۔ اور پھر یہ یہاں تک کہ وہ ایسی حالت میں لوٹ پوٹ کر تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ بڑے ہی بے دردی کے ساتھ اور بڑے ہی المناک طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ جب اس کی موت واقع ہو گئی اور تو اب اس کی دفنانے کا معاملہ بھی کہاں ہے، اس کی خبر کدھر ہے، تاریخ کے کتابوں میں اس کی خبر تک نہیں ملتی اس کے اندر، تو بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کسی دمشق وغیرہ کے کسی مقام پر ایک کیا بولتے ہیں وہ کوڑا گھر جو بولتے ہیں، کچرا جہاں لا کر ڈالا جاتا ہے اس کے اندر، گھڑ جو بولتے ہیں ہم اس کو، وہ گھڑ کے نیچے اس کی خبر ہے بول کر بعض لوگوں نے نشاندہی کی، تو نیچے خبر نیچے ہے اور اس خبر کے اوپر لوگوں نے کچرا ڈالنے کا گھڑ بنا دیا اس کے اندر، تو یہ ایسی خطرناک موت بھی ہوئی اور ایسا خطرناک اس کا انجام بھی ہوا۔ اسی وجہ سے ہم ہی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو معرکہ ہوا ہے، یہ کربلا کا معرکہ، یہ معرکہ
اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کے اندر شخصی جنگ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شخصی جنگ نہیں تھی، ذاتیات کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور عدل و انصاف اور ناانصافی کے مقابلے میں جنگ تھی اس کے اندر۔ اور یہ ایسی جنگ تھی کہ اگر یہ جنگ اگر نہ ہوتی تو پھر یہ قیامت تک کے لیے باطل کے سامنے سمجھوتا کرنے کی ایک مثال لوگوں کے سامنے بن جاتی۔ اس کے اندر ہر زمانے میں لوگ کیا کرتے کہ باطل سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور کہتے کہ امام حسین نے بھی تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، سمجھوتا کیا تھا، تو ہم کو سمجھوتا کرنے میں کیا قباحت ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ گوارہ نہیں کیا، آپ نے یزید کے ہاتھ میں بیعت دینے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ یہ باطل پرست کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ باطل سے بیعت کرنا ہے اس کے اندر، اور میں باطل کے ہاتھ کی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آپ نے اپنا سر اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، سر دینا گوارہ کیا، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا گوارہ نہیں کیا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مثال دینا تھا کہ لوگوں تم بھی وقت آنے پر جان جاتی ہے، جائے آپ تمہاری، لیکن اب باطل کے سامنے تم کبھی ہاتھ آگے بڑھانا نہیں، اس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے تو کیا کہا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار کے ذریعے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان کر رہے ہیں، شہادت کے واقعے کی عکاسی بھی فرما رہے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ امام حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ امام حسین دین بھی ہے، دین کے پناہ دینے والے بھی ہے۔ معرکہ کربلا کے ذریعے سے آپ نے دین کو پناہ دی، اگر آپ یہ دین کو پناہ نہیں دیتے تو پھر یہ دین کے قیامت تک کے لیے ایک رسوائی ہو جاتی۔ آپ نے دین کو بچایا، اپنی جان دے کر دین کو آپ نے سنبھالا اس کے اندر۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ آپ دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ اب دین کیسے ہیں؟ اس وجہ سے تو کہا گیا کہ کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا جز ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی محبت دین ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین است حسین، کہ امام حسین دین ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ بعض علماء نے یہ بھی اس کی توجیہ فرمائی کہ امام حسین دین ہے کی توجیہ فرمائی کہ جب معرکہ کرب و بلا کا معاملہ ہوا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 اپنے جانثار رفقا، ساتھی، خاندان کے لوگوں کو پیش کیا۔ آخر میں آپ اپنی ان کی بات آخر میں باری آپ کی آئی اس کے اندر۔ پہلے پورے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا اور آخر میں آپ کی باری آئی، آپ سب سے بڑے، آخر میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد کوئی خاندان کا کوئی شہید نہیں ہوا۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پہلے ہی اپنی جان پیش کر دیتے تو ممکن ہے کہ اتنے لوگوں کی جان بچ جاتی۔ آپ آخر میں جان پیش جو کیے تو پہلے اگر پیش فرما دیتے تو اتنے لوگوں کی جان بچ جاتی۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رحمت للعالمین کے یہ نواسے ہیں، یہ آپ کے اندر بھی وہ رحم و کرم کا مادہ معجزن تھا اس کے اندر۔ آپ یہ اپنے سامنے والے امتیوں کو یہ موقع دے رہے تھے، اے میرے نانا کی امتیوں، تم لاکھ کیا ہے گناہگار فاسق و فاجر ہو، لیکن میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میں تم کو ابھی بھی موقع دے رہا ہوں کہ تم کیا ہے اپنی اس حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ جب آپ 71 افراد شہید ہو گئے، آپ کی باری ہے، اس وقت بھی آپ خطبہ دیا، اس وقت بھی خطبہ دے کر فرمایا کہ لوگوں ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ گے تم تو تم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، میرے نانا جان بھی تم کو معاف فرما دیں گے، میرا قتل اور میرا خون مت بہاؤ۔ آپ نے خطبہ دیا لیکن اس کے باوجود سنا نہیں گیا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ آخر میں کیوں کرے کہ 71 تک آپ نے موقع دیا کہ ابھی بھی تمہارے لیے موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے میرے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا، تم میرے خاندان کے علی اکبر کو شہید کیے، علی اصغر کو شہید کیے، علی اوسط کو، اور دوسرے میرے خاندان کے میرے بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا، اس کے اندر یقیناً یہ شہادت بھی بڑی تمہارا گھناؤنی جرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کی شہادت یہ
یہ دین کی شہادت نہیں ہے، ان کو شہید کر رہے ہو پھر بھی تم کو موقع ہے، میرے خاندان کے افراد کو شہید کر رہے ہو پھر بھی تمہارے لیے چھوٹ توبہ کا موقع ملے گا، لیکن یاد رکھو مجھے شہید کرو گے پھر تم کو اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں مل سکتا، کیونکہ میں دین ہوں، مجھ کو قتل کرنا، دین کو قتل کرنا ہے، اسلام کو قتل کرنا ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے آپ نے ان کو 71 تک موقع دیا، اور بعد میں آپ نے اپنے آخر میں جان اس وجہ سے بہائی کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ دیکھو لوگوں، تم اب تک بھی رک جاؤ گے، ابھی بھی رک جاؤ گے تو تمہارا دین سلامت رہے گا، تمہارا اسلام سلامت رہے گا، لیکن انہوں نے نہیں مانی تو دین جس سے آتا ہے اسی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ خواجہ غریب النواز کیا فرما رہے ہیں کہ دین است حسین، امام حسین دین تھے، ان کو قتل کرنا دین کا قتل کرنا۔ تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، وہ دین بھی تھے، دین کے بچانے والے بھی تھے۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ حقیقت میں یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد، اسلام کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ انہوں نے جو اپنے قربانی اور شہادت دے کر جو اسلام کو یہ بچایا ہے اور اسلام کا نام روشن کیا ہے، یہ اسی وجہ سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دین پناہ است حسین، کی دین کی پناہ دینے والے بھی ہیں اور کلمہ طیبہ کی بنیاد بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جان دے دیے، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی جان دے دیے، حقیقت میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ شکست کھا گئے اور آپ وہاں ناکام ہو گئے، لیکن تاریخ کیا بتا رہی ہے اور حالات کیا بتا رہے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ امام حسین تو شہادت کا مقام پا لیے، لیکن امام حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، ہر ایک کے پاس زندہ ہے، ہر ایک کی دلوں میں بھی زندہ ہے، ہر ایک کی نگاہوں میں بھی زندہ ہے، لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جو کہا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا گیا، قتل حسین، یہ اصل میں مرگ یزید کی موت ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے کا نام اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بتائیے اس واقعہ کربلا کے بعد مقام اور شان و مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ یزید کا بڑا ہے یا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امام حسین کی موت نہیں ہے، بلکہ یہ مرگ یزید کی موت ہوئی۔ یزید ایسا مر گیا، اس کا صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا، کہ ایسا وہ بدبخت ہو گیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تو برا تھا ہی، اس کا نام بھی اتنا برا ہو گیا کہ اس کے مرنے کے بعد شاہدی تاریخ میں کسی مسلمانوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوگا، کسی نے بھی نام یزید نہیں رکھا، انہیں بھی مسلمان تھا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن اس کے باوجود یزید نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن کیا ہے اس کی بدبختی، اس کی پلیدی، اس کی لعنتی ہونے کی وجہ سے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے بھی یزید نام کا کوئی نہیں رکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ پوری تاریخ اسلام میں اس کے بعد کوئی یزید نام کا کوئی شخص نہیں ملتا، لیکن امام حسین کا وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان و شوکت ہے۔ آپ ایک سے ایک کسی مقام پر 8 تا 10 افراد وہاں جمع ہو جائے، ان 8-10 افراد میں ایک کا نام حسین رہے گا، یا محمد حسین ہوگا، یا احمد حسین ہوگا، حسینی کہہ کر کوئی کسی کا نام ہوگا اس کے اندر۔ تو اب بتائیے کہ یہ امام حسین کی کامیابی اور جیت ہوئی یا یزید کی یہاں پر یا کامیابی ہوئی؟ تو یہی اسی وجہ سے کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔